بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، کون سی حرام چیز پینا بالکل جائز ہے؟ جواب ہے غصہ۔ سوال ہے، مدائن کی فتح کے موقع پر دریا کی طغیانی کے باوجود مسلمانوں نے اس میں گھوڑے ڈال دیے اور باتیں کرتے ہوئے دریا عبور کر گئے۔ مسلمانوں کا کمانڈر کون تھا؟ جواب ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص۔ سوال ہے، میثاق مدینہ کی سب سے اہم خصوصیات کیا ہیں؟ جواب ہے دنیا کا پہلا بین الاقوامی معاہدہ۔ واقعہ معراج سے کیا مراد ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس، جنت و دوزخ اور آسمانوں کا سفر۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد مبارک کس نے کھو دی؟ جواب ہے حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، اسلام کو پرانے دور میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ جواب ہے دین ابراہیمی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفن کیا جانے لگا تو آپ علیہ السلام کی کمر مبارک کے نیچے کپڑا کس نے بچھایا اور کیا بچھایا؟ حضرت شکران رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے اپنی رائے سے ایک خیز جو نجران کا بنا ہوا تھا بچھا دیا تھا، جس کو یہ صحابی اڑا کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں کون سی قوم انتہائی امیر اور طاقتور تھی؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل مبارک کو کس سے دھویا جاتا تھا؟ آب زمزم سے دھویا گیا۔ چوتھے کلمے کو پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ جو بازار میں چلتے پھرتے ایک مرتبہ چوتھے کلمے کو پڑھ لے تو اس کے اعمال نامے میں 20 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ سوال ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن کے علاوہ وزیر بھی تھے، لیکن کون سے؟ جواب ہے وزیر خزانہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مہر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا چیز پیش کی تھی؟ ذرہ ختمی، جو قیمت میں 480 درم تھی۔ یہ ذرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ بدر کے بعد دی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کے دور میں قوم عاد پر کون سا بادشاہ حکمران تھا؟ شداد، جس نے مصنوعی جنت بنوائی تھی۔
سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کتنے تھے؟ جواب ہے کوئی نہیں۔ سوال ہے ریاست کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب ہے ریاست عربی زبان کا لفظ ہے۔ سوال ہے شیطان ساتوں آسمان پر کن مختلف ناموں سے مشہور تھا؟ جواب ہے پہلے آسمان پر اس کا نام عابد تھا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر خازن، ساتویں پر عزازیل اور اب قیامت تک اس کا نام ابلیس ہے۔ سوال ہے اسرار سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک چشمہ ہے۔ سوال ہے قرآن پاک میں نماز کی تاکید کتنی مرتبہ کی گئی ہے؟ جواب ہے قرآن پاک میں نماز کی تاکید 700 مرتبہ کی گئی ہے۔ سوال ہے قوم سمود کے لوگ کہاں گھر بناتے تھے؟ جواب ہے قوم سمود کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ لوگ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے۔ سوال ہے کس صحابی کے حصے میں پہلے منہ مبارک کا تبرک آیا؟ جواب ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ باقی کے منہ مبارک تمام مسلمانوں میں تقسیم کرنے کا حکم صادر ہوا۔ سوال ہے کس نے اپنے ہاتھ سے سراقہ کو کنگن پہنائے تھے؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کون غزوہ بدر کے بعد مکہ سے مدینہ اس لیے گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سازش کا راز فاش کر دیا تو وہ بہت حیران ہوا اور فوری مسلمان ہو گیا۔ وہ صحابی حضرت عمیر بن وحیب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کیا عورتوں کا جنازے کے ہمراہ جانا جائز ہے؟ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہمیں جنازے کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا لیکن اس سلسلے میں سختی نہیں کی جاتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکم امتناعی کی کئی اقسام ہیں، کچھ تو ایسی ہیں جن کا ارتکاب حرام ہے اور کچھ ایسی بھی ہیں جن پر عمل کرنا پسندیدہ اور بہتر نہیں۔ ایسی نہیں تحریم کے بجائے کراہت کے معنی میں ہوتی ہے۔ سوال ہے مصر کا پہلا فرعون کون تھا؟ جواب ہے الوان بن سان۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہار منہ پانی پینے کا کیا نقصان بتایا؟ جواب ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نہار منہ پانی پیا اس کی طاقت کم ہو جائے گی۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی تواضع پائی جاتی تھی؟ وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ بات خوش کرے کہ وہ ایسے شخص کو دیکھے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی تواضع پائی جاتی ہے
اس کو چاہیے کہ وہ ابو ذر کو دیکھ لے۔ اس شاعر کا نام بتائیں جسے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر انعام میں دی تھی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے بہترین شفا کا ذریعہ کون سا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید۔ سوال ہے تیمم کے ساتھ کتنی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں؟ جواب ہے جب تک تیمم نہ ٹوٹ جائے۔ جہنم کی آگ کا رنگ اب سیاہ ہے جو کہ پہلے کیسا تھا؟ سرخ۔ حضرت اماں حوا کی قبر کی لمبائی کیا ہے؟ حضرت اماں حوا کی قبر کی لمبائی 100 ہاتھ ہے۔ سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں توسیع کب کی؟ جواب ہے 28 ہجری میں۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ جواب ہے مسجد حرام میں۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوران کس زوجہ محترمہ کا وصال ہوا؟ جواب ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے دنیا میں سب سے زیادہ بولا جانے والا نام کون سا ہے؟ جواب ہے دنیا میں سب سے زیادہ بولا جانے والا نام محمد ہے۔ شداد کی کل عمر کیا ہوئی؟ شداد کی کل عمر 900 سال ہوئی۔ سوال ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے سب سے پہلے کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا؟ جواب ہے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی جہل کی شہادت کس جنگ میں ہوئی؟ جواب ہے جنگ یرموک میں۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے، بتائیں کتنی مرتبہ؟ 136 مرتبہ۔ کس جانور کی ہڈی گھر میں رکھنے سے جادو سے حفاظت ہوتی ہے؟ واضح رہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اونٹ کی ہڈی گھر میں رکھنا جادو سے حفاظت کا ذریعہ ہے، یہ بالکل بے اصل اور من گھڑت بات ہے، لہٰذا ان بے بنیاد باتوں پر توجہ دینے کے بجائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سے حفاظت کے جو اذکار وظائف بتائے ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سوال ہے کس نبی کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی؟ جواب ہے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی۔ سوال ہے کون سے نمازیوں کے لیے ان کی نماز ہلاکت ہے؟
जवाब है बेदिली से पढ़ी गई नमाज। क्या शादीशुदा औरत अगर नामहरम के साथ भाग जाए तो उसको कत्ल करना जायज है? शादीशुदा औरत का किसी गैर मर्द के साथ भाग जाना बहुत ही बेहयाई और निहायत काबिल मुजम्मत फेल और हराम है। अलबत्ता शादीशुदा औरत के किसी नामहरम के साथ भागने से इसे कत्ल करना जायज नहीं होता, ताहम अदालत इसे ताज़ीरी सजा दे सकती है। सवाल है, मुसलमानों के अलावा और किस कौम का भी ये अकीदा है कि कयामत से पहले सूर फूंका जाएगा? जवाब है ईसाइयों का। नाबीना अफराद को किस किस्म के ख्वाब दिखाई देते हैं? नाबीना अफराद को ख्वाब में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वो बीना अफराद की तरह ख्वाब नहीं देखते। वो कौन से दो साहबजादे हैं जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफ सरगर्म हुए? मोहम्मद बिन अबी बकर और मोहम्मद बिन अबी हुजैफा। सवाल है, अजान का तरीका किसकी राय से तय पाया? जवाब है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की राय से। सवाल है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ कितने दिन नमाज अदा की? जवाब है 16 महीने या 17 महीने नमाज अदा की। इसके बाद बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म दे दिया गया था। सवाल है, अहले जन्नत का कद कितना होगा? जवाब है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले जन्नत का कद 60 हाथ लंबा होगा। सवाल है, पहली शहीद इस्लामी औरत हजरत समैया थी, इनको किसने कत्ल किया था? जवाब है अबू जहल ने। जब पहली वही नाजिल हुई तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुकद्दस आयत को याद किया और घर तशरीफ ले आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद किस बादशाह के मुलाजिम थे? आप अलैहिस्सलाम के वालिद नमरूद के मुलाजिम थे। हजरत हव्वा के बतन से कितने बच्चे पैदा हुए? इब्ने जरीर तिबरी ने कहा है कि हजरत हव्वा के बतन से 40 बच्चे पैदा हुए और दूसरा कौल यह है कि 120 बच्चे पैदा हुए। हजरत मुस्तब रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर क्या शोर मच गया था? ये कि माज़अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। वजह यह थी कि हजरत मुस्तब रजी अल्लाह ताला अन्हु सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबिह थे। इस पर मुसलमान बिल्कुल ही घबरा कर बेहौसला हो गए। जवाब है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्जाम किसने लगाया था? जवाब है अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा ने। दरियाए फरात में कौन सा पहाड़ जाहिर होगा?
قیامت کے قریب دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے سجدہ سہو کا حکم کن نمازوں کے لیے ہے؟ جواب ہے سجدہ سہو کا حکم صرف فرض نمازوں کے لیے نہیں بلکہ یہ حکم سب نمازوں کے لیے ہے۔ سوال ہے شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ فعل کون سا ہے؟ جواب ہے میاں بیوی کو جدا کرنا۔ طلاق کی معروف اقسام کتنی اور کون کون سی ہیں؟ دو، طلاق رجعی اور طلاق بائیں۔ سوال ہے قرآن مجید کی کنجی کس کو کہتے ہیں؟ جواب ہے قرآن مجید کی کنجی بسم اللہ کو کہتے ہیں۔ سوال ہے قوم سمود کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 23 مرتبہ۔ کس مسلمان پر زندگی بھر جمعے کی نماز زندگی بھر فرض نہیں؟ معذور پر۔ کس وقت عورت کو دفن کرنا حرام ہے؟ جب تک نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو۔ زمین پر سونے سے انسان کو کون سی خطرناک بیماری نہیں لگتی؟ ہارٹ اٹیک۔ سوال ہے بتائیں کس پیغمبر کی فوج میں انسان، جن اور پرند شامل ہوئے تھے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں۔ سوال ہے پیغمبروں کی سرزمین کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہے فلسطین کو۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کس مقام پر گوندی گئی؟ جواب ہے خانہ کعبہ کے مقام پر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ شہرت کیا ہے؟ غزوہ احزاب میں خندق کھودنے کی تجویز جس سے کفار اپنے ناپاک عزائم میں ناکام ہوئے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب ایک ہی قسم کی غذا من و سلوہ کھاتے جی بھر گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کن چیزوں کی فرمائش کی؟ جواب ہے کھیرا، ککڑی، لہسن، پیاز اور سبزیاں۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی کا نام بتائیں۔ جواب ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔
دریائے نیل ہر سال خشک ہو جاتا تھا۔ دور جہالیت میں ایک لڑکی کو دلہن بنا کر اس کی بھیٹ دی جاتی تھی تو دریا چڑھتا تھا۔ بتایا کس خلیفہ کے رکا لکھنے اور وہی رکا دریا نیل میں ڈالنے سے دریائے نیل چڑھا تھا اور آج تک اس سطح سے کم نہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے رکا لکھنے سے۔ سوال ہے شب معراج کو پہلی منزل سفر کون سی تھی؟ جواب ہے مسجد اقصی۔ سوال ہے شیطان کتنے سال تک خزانچی رہا؟ جواب ہے شیطان 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا۔ سوال ہے ظہر کی نماز میں کتنی رکعت موقدہ اور کتنی رکعت سنت غیر موقدہ ہوتی ہیں؟ جواب ہے 6 رکعت سنت موقدہ ہیں اور سنت غیر موقدہ کوئی نہیں۔ سوال ہے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 27 مرتبہ۔ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ انہیں فنا کر دیا جائے گا۔ کس نبی کو علم نے قید سے نکال کر تخت پر بٹھا دیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ سوال ہے کون سے 2 پیغمبر بن باپ کے تھے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے مردوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم کون ہے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرما کر ان کو تمام چیزوں کے نام سکھلائے۔ سوال ہے میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ وہ کون تھا جس نے دوبارہ گھوڑے سے ٹھوکر کھانے کے بعد اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ سب خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ سراقہ بن جاشم نے۔ آدھا قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ زلزال کو آدھا قرآن کہا جاتا ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کی کس جانب کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا؟ جواب ہے بائیں جانب کی۔